السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور سب عاقل صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میرا ایک سوال تھا کہ میرا ایک چھوٹا بچہ، اس کی ماں بول رہی ہے کہ اس کا نام محمد عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں کیا؟ محمد عبد الرحمان، اسے ذرا سا وضاحت کر دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے یہاں بر صغیر میں جو ناموں کو رکھنے کا رواج ہے وہ ڈبل نام ہے۔ جیسے میرا نام ہے محمد عاقل، اصولی طور پر تو سلف میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ اگر دیکھیں، اگر آپ کو کہیں موقع مل جائے، غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں ان کی لسٹ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو عاقل نام کا ایک صحابی ضرور مل جائے گا، لیکن ان کے نام کے ساتھ محمد نہیں لگایا ہوا تھا یا بعد میں احمد نہیں لگایا تھا۔ ہمارے یہاں یہ لوگ کرتے ہیں کہ اسے مرکب کر کے دو ناموں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تبرک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دو نام بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں وہ عبداللہ ہیں یا عبد الرحمن ہیں۔ ان ناموں کا عبداللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ رحمان کا بندہ۔ یہ دونوں نام احادیث کے مطابق صحیح ہیں۔ اب عبد الرحمن یا عبداللہ اصولی طور پر تو ان ناموں کو رکھنا چاہیے کہ یا تو آپ اگر محمد بھی نام رکھنا چاہتے ہیں تو محمد رکھ لیں، احمد نام رکھنا چاہتے ہیں احمد رکھ لیں، علی نام رکھنا چاہتے ہیں علی رکھ لیں، ابو بکر نام رکھنا چاہتے ہیں، عمر نام رکھنا چاہتے ہیں عمر رکھ لیں، عثمان رکھ لیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں محمد عثمان، علی احمد، اس طرح سے دو ناموں کو جوڑ کر نام لیا جاتا ہے۔ شیخ سماحت الشیخ محمد بن جبرین کہتے ہیں هذه اسماء جدیدہ لم تکن معروفہ فیما سبق۔ پہلے زمانے میں خیر القرون میں اس طرح کے مرکب ناموں کا فیشن یا یہ طریقہ کار وہاں پر نہیں ہمیں ملتا۔ والاصل اسماء، یہاں اصل جو ہے اسلام کے اندر وہ سنگل نام رکھنا ہے۔ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یا محمد ہے، یا علی ہے، یا عاقل ہے۔ اب ہم نے کیا کر دیا ہے؟ اس کو محمد عاقل کر دیا ہے۔ اور اسی سے میں اپنے آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میرا نام ہے محمد عاقل۔ تو دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو مرکب نام ہیں یہ تبرک کے طور پر ہمارے والدین نے رکھے ہیں، عاقل کے ساتھ محمد یا محمد کے ساتھ عاقل۔ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے unless and until کہ جو معنی یا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اس کے معنی غلط ہوں۔ یہاں عبد الرحمن بھی مبارک ہے اور عبداللہ بھی مبارک ہے۔ اب آپ نے اس کے ساتھ محمد جوڑ دیا ہے یا احمد جوڑ دیا ہے، یا علی بھی مبارک ہے، یا عمر اور عثمان ابو بکر بھی، یا طلحہ بھی مبارک ہے۔ اب طلحہ، محمد طلحہ لوگ نام رکھتے ہیں۔ تو یہ جو دو ناموں سے جڑے ہوئے نام ہیں، یہ بہرحال فیشن، یہ لیٹسٹ فیشن ہے۔ یہ ہمارے یہاں تو بلکہ ہمارے یہاں جس زمانے میں میرے بچے پیدا ہوئے ہم نے بھی مرکب نام ہی رکھے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ مرکب نام رکھنے، اسی لیے اب میرے جو پوتے ہیں، میرے پوتے کا نام، ایک کا نام طلال ہے اور اس کے والد کا نام نادر ہے اور اس کے دادا کا نام محمد عاقل ہے۔ تو میرے طلال اور دوسرے پوتے کا نام ہے تامر، یا میری جو پوتی ہے اس کا نام ہے تہانی، سنگل نام ہے۔ اسی طریقے سے میری نواسیاں ہیں، 4 نواسیاں ہیں۔ عروج سنگل نام ہے، منال سنگل نام ہے، اسی طریقے سے سارہ سنگل نام ہے۔ والد کا نام ان کے عبد الرازق ہے، خلود عبد الرازق، تو والد کا نام۔ اسی طریقے سے میری بیٹی ہے نوال، اس کا نام ہے، تو میں نے اس کا نام رکھا تھا نوال عاقل، کیونکہ ہمارے یہاں مرکب نام رکھنے کا فیشن زیادہ تھا اور یہ
یہ مطلب 40 سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے بچے پیدا ہوئے تب تو یہ مرکب نام. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا، یہاں شیخ سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے. بعد الجنسیات بہت ساری ایسی نیشنلٹیز ہیں جو کہ مرکب نام رکھتے ہیں، تو شیخ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج معلوم نہیں دیتا unless and until ان ناموں میں کوئی معنی اور مفہوم غلط ہو. محمد نام رکھ لیجئے، عبد الرحمن نام رکھ لیجئے، یہ بہت پیارے نام ہیں. عبداللہ نام رکھ لیجئے، یہ بہت پیارا نام ہے. لیکن اگر آپ ڈبل نام رکھ رہے ہیں، بہتر یہ ہے، شیخ جبرین بھی یہی فرما رہے ہیں اور شیخ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب بہتر اور افضل یہ ہے کہ سنگل نام رکھیں، عبد الرحمن رکھیں، عبداللہ رکھیں یا عبد الکریم رکھیں. یہ سارے نام بہت پیارے ہیں، لیکن ہمارے یہاں محمد عبد الرحمن رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں لا باس، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ افضل یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، ہم مرکب نام نہ رکھیں. تو مرکب ناموں سے اگر کوئی بچ جائے تو بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ خیر القرون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں وہاں طلحہ زبیر مل جائیں گے، محمد زبیر نہیں ملے گا. امید وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.